سفیان ثوری نے عبداللہ بن ابی بکر سے بیان کیا، ان سے عباد بن تمیم نے اور ان سے ان کے چچا عبداللہ بن زید نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کی دعا کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور اپنی چادر الٹائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1005۔ سالم نے اپنے والد سے بیان کیا، وہ کہا کرتے تھے کہ اکثر مجھے شاعر ابو طالب کا شعر یاد آ جاتا ہے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کو دیکھ رہا تھا کہ آپ دعائے استسقاء ممبر پر کر رہے تھے اور ابھی دعا سے فارغ ہو کر اترے بھی نہیں تھے کہ تمام نالے لبریز ہو گئے۔ شعر کا ترجمہ: گورا رنگ ان کا، وہ حامی یتیموں بیواؤں کے، لوگ پانی مانگتے ہیں ان کے منہ کے صدقے سے۔ یہ قول یا شعر ابی طالب کا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1009۔ اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا، ان سے شریک نے بیان کیا، ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص جمعے کے دن مسجد میں داخل ہوا، اب جہاں دارالقضاء ہے اس طرح کے دروازے سے وہ آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے، اس نے بھی کھڑے کھڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جانور مر گئے اور راستے بند ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہم پر پانی برسائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اے اللہ ہم پر پانی برسا، اے اللہ ہمیں سیراب کر۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم آسمان پر بادل کا کہیں نشان بھی نہ تھا اور ہمارے اور صلہ کے پہاڑ کے بیچ میں مکانات بھی نہیں تھے، اتنے میں پہاڑ کے پیچھے سے بادل نمودار ہوا ڈھال کی طرح اور آسمان کے بیچ میں پہنچ کر چاروں طرف پھیل گیا اور برسنے لگا۔ خدا کی قسم ہم نے ایک ہفتہ تک سورج نہیں دیکھا۔ پھر دوسرے جمعے کو ایک شخص اسی دروازے سے داخل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے خطبہ دے رہے تھے، اس لیے اس نے کھڑے کھڑے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کثرت بارش سے جانور تباہ ہو گئے اور راستے بند ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ بارش بند ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ ہمارے اطراف میں بارش برسا، جہاں ضرورت ہے ہم پر نہ برسا، اے اللہ ٹیلوں، پہاڑیوں، وادیوں اور باغوں کو سیراب کر۔ چنانچہ بارش کا سلسلہ بند ہو گیا اور ہم باہر آئے تو دھوپ نکل چکی تھی۔ شریک نے بیان کیا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، کیا یہ پہلا ہی شخص تھا؟ انہوں نے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1014۔ انس رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ایک آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ جانور ہلاک ہو گئے اور راستے بند ہو گئے۔ آپ نے دعا کی اور ایک ہفتہ تک بارش ہوتی رہی۔ پھر ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ بارش کی کثرت سے گھر گر گئے، راستے بند ہو گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کھڑے ہو کر دعا کی کہ اے اللہ بارش ٹیلوں، پہاڑیوں، وادیوں اور باغوں میں برسا۔ دعا کے نتیجے میں بادل مدینہ سے اس طرح پھٹ گئے جیسے کپڑا پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1016۔ منصور اور عامش نے بیان کیا، ان سے ابو زحا نے اور ان سے مسروق نے، میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا، آپ نے فرمایا کہ قریش کا اسلام میں اعراض بڑھتا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا کی۔ اس بد دعا کے نتیجے میں ایسا قحط پڑا کہ کفار مرنے لگے اور مردار اور ہڈیاں کھانے لگے۔ آخر ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں لیکن آپ کی قوم مر رہی ہے، اللہ عز و جل سے دعا کیجیے۔ آپ نے اس آیت کی تلاوت کی۔ ترجمہ: اس دن کا انتظار کر جب آسمان پر صاف کھلا ہوا دھواں نمودار ہوگا۔ اللہ یہ خیر آپ نے دعا کی، بارش ہوئی، قحط جاتا رہا، لیکن وہ پھر کفر کرنے لگے۔ اس پر اللہ پاک کا یہ فرمان نازل ہوا۔ ترجمہ: جس دن ہم انہیں سختی کے ساتھ پکڑ کریں گے، اور یہ پکڑ بدر کی لڑائی میں ہوئی۔ اور اسباد بن محمد نے منصور سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے استسقاء کی مدینہ میں، جس کے نتیجے میں خوب بارش ہوئی کہ 7 دنوں برابر جاری رہی۔ آخر لوگوں نے بارش کی زیادتی کی شکایت کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے اطراف کو جوانی پہ بارش برسا، مدینہ میں بارش کا سلسلہ ختم کر۔ چنانچہ بادل آسمان سے چھٹ گیا اور مدینہ کے ارد گرد خوب بارش ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1020۔